السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کی قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کے ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ امی کی کچن سے کیسی آواز آ رہی ہے؟ انم جو گھنٹے بھر سے لان میں تازہ ہوا کھانے کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے چکر کاٹ رہی تھی، تھکن لیے اندر چلی آئی تو کچن سے کھٹ کھٹ کی آواز پر نادیہ سے استفسار کرنے لگی۔ ارے پتہ نہیں، مجھے تمہاری بہن ہی کچھ بنانے لگی ہوئی ہے کب سے، نادیہ نے بتانے کے بعد لاؤنج میں صوفے کی سائڈ پر پڑے کارنر ٹیبل پر دھرے اپنے موبائل کو اٹھایا اور کسی کو کال ملانے لگی۔ ہاں بھائی نسیمہ، کہاں گم ہو تم؟ ارے مہینہ ہو گیا، تمہیں ایک سوٹ دیا تھا سلائی کرنے کو، ابھی تک ہوا نہیں کیا؟ تم نے تو بتانا نہیں تھا، ہار کر خود ہی فون کر لیا تمہیں۔ وہ تو ہو چکی تھی اپنی جاننے والی درجن سے محو گفتگو، جب کہ انم کچن کا حال جاننے چلی آئی۔ ایزل، تم کب سے کچن میں گھسی کیا کر رہی ہو؟ ایسا کیا بنا رہی ہے جو بننے کوئی نہیں دے رہا، اور یہ شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ انم نے کچن میں آتے ہی بآواز بلند استفسار کیا۔ بریانی بنا رہی ہوں، وہ بھی اسپیشل والی، اس نے چہک کر بتایا۔ ارے واہ، بریانی، مگر یہ اسپیشل کس لیے ہے؟ انم نے آگے ہو کر دیگچی میں جھانکا اور مسالے میں بھونتے چکن کی خوشبو کو سانسوں میں اتارا۔ یہ میں نہیں بتاؤں گی، وہ چھپا گئی کہ یہ اسپیشل اس لیے کیونکہ یہ وہ خاص کر آغا فارس کے لیے بنا رہی ہے۔ آج تو میری بہن پہلی بار خود سے کچھ بنا رہی ہے، اور خوشبو سے تو لگ رہا ہے جیسے بہت ہی زبردست مسالہ بنا ہوا۔ کیا میں چکھ کر دیکھ لوں؟ ایزل نے پورا ہفتہ انم کے ساتھ کچن میں کھانے سیکھنے میں لگایا تھا، مگر پاس کھڑے ہو کر سیکھنے اور خود اکیلے بنانے میں بہت فرق تھا۔ تبھی اسے فکر بھی لگی ہوئی تھی کہ نہ جانے کیسا بنے گا، جبکہ سامنے کاؤنٹر پر موبائل سجا رکھا تھا جہاں سے دیکھ دیکھ کر بنا رہی تھی کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ انم نے بھی تبھی چکھنے کی بات کی کہ کہیں کوئی خامی نظر آئے تو وہ ٹھیک کر دے، کیونکہ پھر جب بریانی بن جاتی تو دونوں ہی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، آپ چکھیں نا۔ ویسے بھی میرے چاولوں کی تہہ لگانے لگی تھی۔ اس نے چاولوں کا بھی ذکر کیا تو انم نے دوسرے چولہے کی طرف دیکھا جو کہ خالی تھا۔ چاول کہاں ہیں، بن گئی کیا؟ ہاں وہ رہی۔ اس نے سنک کے پاس پڑی چھلنی کی طرف اشارہ کیا۔ دکھاؤ تو۔ انم خود ہی سنک کے قریب چلی آئی اور چاولوں کے چند دانے ہاتھ میں لے کر دیکھے۔ ارے ایزل، یہ کیا کر دیا لڑکی، یہ تو تم نے کھیر ہی بنا دی ان کی۔ کیا؟ وہ چلاتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آپ ہی، مجھے تو لگا تھا میں نے بالکل ٹھیک بوائل کی ہے، اب کیا کروں؟ وہ رونی صورت لیے گویا ہوئی۔ ارے میری گڑیا، اس میں اداس و پریشان ہونے والی کیا بات ہے، ان کو ایسے ہی رہنے دو، ان کی میں کھیر بنا لوں گی۔ ویسے بھی کافی دن ہوئے کھیر نہیں بنائی، اور نہ ہی آج تم میٹھے میں کچھ بنا رہی ہو تو کھیر صحیح۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ بریانی کے لیے چاول کس حد تک بوائل کرتے ہیں۔ انم نے چٹکے میں اس کے اس مسئلے کا حل ایسے بیان کیا کہ چاول ضائع بھی نہ جائیں اور اس کی بریانی بھی اچھی بن جائے۔ اچھا اب تو مجھے مسالہ تو چکھاؤ۔ انم جانتی تھی کہ گھر میں جو بھی بنے، چاہے اس کے ہاتھ کا، چاہے نادیہ یا ایزل کے ہاتھ کا، مگر کھانا تو سب کو ہی ہوتا، سے اس کی مدد کرنے کو آگے آگے تھی۔ ارے ارے، یہ بار بار کھٹ کھٹ مت کرو، میں بھی کہوں شور کیسا مچایا ہوا۔ ایزل نے مسالہ ہلانے کے بعد چمچ کو زور زور سے دیگچی پہ مارا تو انم نے منع کیا، کیونکہ اس کے نزدیک سلیقہ مند خواتین اس طرح برتن نہیں بجاتی تھیں۔ ہٹو، میں خود ہی دیکھتی ہوں۔ انم نے چمچ اس کے ہاتھ سے لے کر پہلے بوٹی توڑنا چاہی تو ابھی سخت تھی، اور پھر مسالہ چکھا تو مرچ کافی زیادہ تھی۔ کیا ہوا آپ ہی، آپ نے کڑوے کریلے جیسا منہ کیوں بنا لیا؟ اوف ایزل، اتنی مرچیں؟ توبہ ہے، اچھا خیر مجھے نمک پکڑاؤ، نمک کم ہے تبھی زیادہ لگ رہی ہیں، چاولوں میں جا کر ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسے پتا تھا ایزل پھر سے مرجھایا سا چہرہ بنا لے گی، تبھی ساتھ ہی بتلا ڈالا کہ یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ اس نے جھٹ سے نمک پکڑایا۔ آپ ہی، میں چاول بھگو دوں نا؟ ہاں ہاں، چاول بھگو دو جلدی۔ ہاں مگر پکاؤں گی میں، آپ صرف مجھے بتائیں گے۔ اوکے۔ اچھا بابا، بالکل بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ انم نے اسے یقین دلایا۔ وہ حیران تھی کہ اتنا دل لگا کر وہ آخر کیوں کوکنگ کر رہی ہے، جبکہ اس کا جواب یہ تھا کہ وہ آقا فارس کے لیے صرف اور صرف اپنے ہاتھوں سے کچھ بنانا چاہتی تھی، اور تبھی آج بریانی بنانے کا سوچا۔ آپ ہی، کھیر بھی میں بناؤں گی۔ چاول چنتے چنتے وہ ایک دم سے بول اٹھی۔ تم پہلی بریانی کا جھنجھٹ کر رہی ہو، رہنے دو، میں بنا لوں گی۔ انم نے اس کی تھکن کا خیال سے کہا، کیونکہ اسے ان کاموں کی کہاں عادت تھی۔ نہیں نا، وہ ضدی پن سے گویا ہوئی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، چاول بھی گولو، یہ چکن تو خود ہی گلتا رہے گا، تب تک ہم کھیر بنانی شروع کرتے ہیں۔ وہ ضد پکڑ لیتی تو سب کو ماننی ہی پڑتی تھی۔ بریانی بن چکی تھی اور کھیر بھی اپنے آخری مراحل میں تھی۔ ایزل نے تھوڑی سی کھیر ایک برتن میں نکال کر ٹھنڈی کرنا چاہی۔ یہ الگ سے کیوں نکالی؟ انم نے یوں ہی سرسری سے پوچھا۔ پھپھو کے لیے پھپھو کے لیے تھی تو آقا فارس کے لیے، مگر اس نے شائستہ کا نام لے دیا۔ اوہ اچھا اچھا، ویسے پھپھو کو بہت پسند آئے گی تمہاری کھیر، اور یقیناً شاباشی بھی ملے گی۔ انم نے باقی کی کھیر دوسرے برتن میں ڈال کر دیگچی سنک میں رکھی۔ نہ صرف کھیر بلکہ بریانی بھی، وہ فٹ سے بولی۔ ہاں، یہ کیسے بھول گئی، اپنا کوکنگ کا پہلا مکمل کارنامہ تم ان کے سامنے پیش کرو گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، یہ کب سے کیا ہو رہا ہے کچن میں؟ تم تو ایزل کو دیکھنے آئی تھی مگر خود بھی یہیں آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں کام کے ساتھ ساتھ باتوں میں مشغول تھی جب نادیہ چلی آئیں۔
ماما پچھلے 1 گھنٹے سے اپنی درزن کے ساتھ بات کرنے میں اتنی مصروف تھی کہ آپ نے میرا کچن سے نکلنا محسوس ہی نہیں کیا۔ انم دبا دبا سا مسکرائی تھی۔ ارے میں کیوں کرنے لگی اس سے گھنٹہ بعد؟ اس سے تو 5 منٹ کی بات ہی، دراصل تمہاری خالہ کا فون آ گیا تھا، اسی سے باتیں کرنے میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا تم لوگ یہ بتاؤ کہ آج کیا مور کا سر انجام دیا جا رہا ہے کچن میں؟ مور کا یہ کہ آپ کی لاڈلی اور ہونہار بیٹی نے آج اپنے ہاتھوں سے آپ سب کے لیے بریانی اور کھیر بنائی ہے، اور وہ بھی بہت زبردست۔ انم نے سرپرائزنگ والے انداز میں بتایا تو نادیہ واقعی سرپرائز رہ گئی۔ انہیں یہی تھا کہ کوئی پاستا واسطہ سلاد جیسی چیز بنا رہی ہوگی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ایزل جب کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر وہ کر کے ہی رہتی ہے، اور وہ بھی بالکل ویسا ہی جیسا سوچا ہو۔ اچھا تو میری بیٹی نے کب سے بریانی کے لیے پورے گھر میں ٹھک ٹھک لگا رکھی تھی؟ ماما اس بات پر وہ روٹھے پن سے بولی۔ ارے مذاق کر رہی ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ کیسی کوکنگ کی ہے تم نے۔ نادیہ خوش تھیں کہ ایزل نے خود ہی کچن کے کاموں میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ وہ اس کی کوکنگ دیکھنے لگیں، جبکہ ایزل کھیر کو تھوڑا بہت ٹھنڈا کرنے کے بعد اسے خوبصورت سے بال میں ڈال کر اس پر بادام اور پستے سے گارنش کرنے لگی، اور پھر گھنٹے بھر کے لیے اسے فریج میں رکھ دیا۔ آقا فارس اس وقت آفس میں تھے اور ان کے آنے میں بھی گھنٹہ ہی باقی تھا۔ تب تک کھیر ٹھنڈی ہو جاتی۔ ایزل بہت بے صبری تھی اپنی یہ پہلی کوشش انہیں دکھانے کے لیے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ مرد کا دل جیتنے کا راستہ اس کے معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ پہلے تو اسے یہ بات فضول لگتی تھی اور بہت ہنسی آتی تھی، مگر جب سے آقا فارس سے محبت ہوئی تھی وہ ان بیٹوں کی باتوں پر بھی عمل کرنا شروع ہو گئی تھی۔ انتظار ختم ہوا۔ جیسے ہی 7 بجے ایزل دونوں ڈشز ٹرے میں اٹھائے برابر والے گھر میں چلی آئی، مگر جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا ملے جلے کہے سماعتوں سے ٹکرائے۔ اوہ تو یعنی گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ارے ایزل تم آؤ آؤ۔ سب سے پہلی نظر شائستہ کی اس پر پڑی تو اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ قریب آئی اور شائستہ کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شائستہ کے ساتھ ایک عورت، جبکہ دوسرے صوفے پر ایک لڑکی اور تقریباً اس سے 3 سالہ بڑا لڑکا موجود تھا۔ یہ شائستہ کے دوسرے نمبر والی دیورانی اور ان کے بچے تھے۔ ارے ایزل کیسی ہو تم؟ نرمین دیورانی نے اسے دیکھتے خوش دلی سے اس کا حال دریافت کیا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ جواباً اس نے بھی اتنی ہی خوش دلی دکھائی۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک، تم بیٹھو نا، اور یہ کیا لائی ہو؟ اسے بیٹھنے کی دعوت دینے کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں موجود ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے استفسار کیا۔ یہ بریانی اور کھیر، مختصر جواب ملا۔ تم نے بنائی ہے کیا؟ اب کے سوال رانیہ کی طرف سے ہوا، جو کہ ان کی بیٹی تھی۔ رانیہ کافی نخریلی اور اسٹائلش لڑکی تھی، بہت کم کسی کو منہ لگاتی تھی۔ ایزل کو وہ بالکل پسند نہ تھی، اور مزے کی بات کہ انم جو کہ سب سے محبت سے پیش آتی تھی اس کی بھی رانیہ سے بالکل نہ بنتی تھی۔ ہاں، رانیہ کے استہزائیہ لہجے میں پوچھنا ایزل کو چبھا سا تھا۔ تبھی ہاں میں جواب دے کر اس کا منہ چند لمحوں کے لیے بند کیا، کہ نہ صرف ایزل بلکہ آقا فارس کا خاندان بھی جانتا تھا کہ ایزل کو کیا آتا ہے اور کیا نہیں۔ وہ بچپن سے اپنے گھر سے زیادہ اس گھر میں پائی جاتی تھی۔ جس طرح سب آقا فارس سے واقف تھے، اس سے بھی واقف تھے۔ آقا فارس اور ایزل کی کس قدر بنتی تھی اس سے بھی واقف تھے۔ تبھی شاید رانیہ کو ایزل سے خاص پرخاش تھی۔ اوہ ریئلی، مجھے تو لگا تھا کہ تمہیں صرف کھانا ہی آتا ہے، نہ کہ بنانا۔ ایک بار پھر وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوئی تو اب کہ ایزل بھی تل ملا اٹھی۔ مجھے کھانا بھی آتا ہے اور بنانا بھی آتا ہے، اور وہ بھی بہت اچھے سے۔ ہاں البتہ آپ کو صرف کھانا ہی آتا تو آپ ایسا کریں نا، یہ کباب لیں، اور ہاں یہ سیلڈ بھی۔ آپ کی پلیٹ تو بالکل خالی ہے، حیرت کی بات ہے۔ وہ جواباً برجستگی سے مگر یوں مسکرا کر بولی کہ باقیوں کے نزدیک بدتمیزی نہ کہلائی۔ رانیہ اندر ہی اندر جل کر رہ گئی، مگر خود کو سب کے سامنے معتدل رکھنے کی کوشش کی۔ رانیہ سے بات کرنے کے دوران اس نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ اس کے برابر میں بیٹھا اس کا بھائی التمش کب سے اس کی تابندگی اور دمک سے بھرپور چہرے کو ہی تکے جا رہا تھا۔ آپ کو اگر اتنا ہی اچھا کھانا بنانا آتا ہے تو آپ اپنا بنایا یہ کھانا ہمیں چکھا سکتی ہیں۔ تبھی التمش سے رہا نہ گیا تو بول اٹھا۔ ایزل اس آواز اور اس جملے پر چونکی اور اس کی جانب دیکھا جسے وہ اگنور کیے ہوئے تھی۔ وہ بلیک جینس پر مسٹرڈ رنگ کی بٹنوں والی شرٹ میں ملبوس بالوں کو پیچھے کو سیٹ کیے خوبصورت نقوش والا خوبرو مرد تھا، مگر اس لڑکی کو تو اپنے آقا کے سوا ہر مرد ہی بس سو لگتا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر، آپ کی تعریف؟ وہ واقعی اسے نہیں جانتی تھی، تبھی بنا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیے پوچھنے لگی۔ یہ میرا بیٹا ہے التمش، اور کل ہی اسپین سے آیا ہے۔ نرمین نے اپنے بیٹے کا تعارف کروایا۔ اوہ اچھا، تو یہ التمش بھائی ہیں۔ بڑی جلدی نہیں آ گئی اب اسپین سے واپسی؟ شائستہ کے دیور اور ان کی فیملی کی شروع سے اسپین رہی، بیچ میں کبھی کبھار آ جایا کرتی تھی، مگر پچھلے 4 سال سے وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے تھے۔ لیکن التمش وہیں رہا، کیونکہ پڑھائی کے بعد اس کے کافی کورسز چل رہے تھے، مگر اب وہ ان سب سے مکمل طور پر فارغ ہو چکا تھا، سو چلا ہے۔ وہ ایزل کو پورے 8 سال کے بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ تقریباً 20 سال کا تھا جب آخری بار ایزل کو دیکھا، اور تب وہ لگ بھگ 11 سال کی تھی، مگر اب التمش 28 سال کا تھا اور وہ 18 بلکہ 19 سال کی ہونے کو تھی۔ نہ صرف التمش کی نظر میں بلکہ وہ حقیقتاً کافی بدل گئی تھی، پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ تبھی اس کی نظریں ایزل پر سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ بس پڑھائی کے سبب رکا رہا، مگر اب ہمیشہ کے لیے آ گیا، اور میں کافی سرپرائز ہوں تمہیں دیکھ کر۔ اس نے اپنی حیرت کا اظہار کرنا چاہا۔ کیوں، میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں کیا؟ وہ ہنس کر گویا ہوئی، جبکہ اس کی تو ہنسی بھی اتنی خوبصورت تھی کہ التمش چند لمحے اس ہنسی میں کھو گیا،
اور یہی وہ لمحہ تھا جب آغا فارس لاؤنج میں داخل ہوئے اور بے باکی سے سب کے بیچ بیٹھ کر ایزل کو یکٹک گہری نگاہوں سے تکتا پائے اس لڑکے کو دیکھا تو یہ انہیں شدید ناگوار گزرا تھا۔ سینگ تو نہیں نکلے ہاں، البتہ حسین تم بہت زیادہ ہو گئی۔ وہ بنا جھجکے سب کے سامنے اس کی تعریف کر گیا تھا۔ ایزل کو چونکہ اپنی ایسی تعریفیں سننے کی عادت تھی سو اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ سو تو ہے، برا ماننے کی بجائے وہ الٹا خوش ہوتی، شانے بے نیازی سے شانے اچکا گئی۔ اور جہاں یہ ادا آغا فارس کو تاؤ دلا کے وہیں التمش کا دل ہائے التمش تو گیا کہ دہائیاں دینے لگا۔ خیر تم نے حامی نہیں بھری اپنے ہاتھوں کی بنی بریانی اور کھیر کھلانے کی؟ رانیہ تو اس بات پر ہوں والے انداز میں ناک سے مکھی اڑا گئی، جبکہ ایزل نے بھی حامی نہ بھری۔ سوری بٹ یہ میں صرف آغا کے لیے بنا کر لائی ہوں۔ انداز وہی پہلے سا تھا، جبکہ اس بار ان کی طرف قدم اٹھاتے آغا فارس مسکرائے تھے۔ ارے آغا آپ آ گئے؟ پہلی نظر میں یہ ایزل کی ان پر پڑی یوں بھی تو اس کے دل کو ان کے آس پاس ہونے کا سب سے پہلے الہام ہو جاتا تھا۔ ان کا نام سنتے ہی رانیہ فوراً سے سیٹ ہو کر بیٹھی اور اپنے بال سنوارنے لگی، جبکہ التمش بھی فوراً اٹھا مگر ان سے ملنے کو۔ ارے کیسی ہو التمش؟ واٹ اے سرپرائز یار! اس کے پاکستان آنے کی خبر انہیں کہاں تھی، تبھی وہ بولے جبکہ ایزل ٹرے اٹھائے کچن میں چلی آئی۔ وہ اٹھی تو التمش کا چہرہ پھیکا سا پڑ گیا اور اس کا چہرہ یوں پھیکا پڑنا آغا فارس نے بھی محسوس کیا تھا۔ میں ذرا برتن اٹھا لوں؟ شائستہ برتن اٹھانے کو کھڑی ہوں کیونکہ سب نے جتنا کھانا پینا تھا کھا پی لیا۔ ارے تم بیٹھ جاؤ شائستہ، رانیہ اٹھا لے گی۔ نرمین نے انہیں واپس بٹھا دیا، جبکہ رانیہ نے اپنی ماں کو حیرت سے آنکھیں نکال کر یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ واٹ، جبکہ ماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ تم کیوں کیا ہوا آغا فارس اور شائستہ کے سامنے اچھے بن کے اداکاری کر کے ان کا دل نہیں جیتنا؟ یہ اشارہ ملنا تھا کہ رانیہ فوراً سے قبل اٹھی۔ جی تائی جان آپ بیٹھے، میں اٹھا لوں گی، ویسے بھی سارا دن آپ کتنا کام کرتی ہیں اور پھر ہمارے آنے پر بھی اتنا انتظام کر ڈالا، تھک گئی ہوں گی آپ۔ اداکاری شروع ہو چکی تھی۔ تھکن کیسی بیٹا، کہاں کرتی ہوں میں اتنا کام، بس کچن کا ہی تھوڑا بہت دیکھ لیتی ہوں یا ملازمین کے کاموں کو۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے نرمین، جب تک ان ملازمین کے سر پر کھڑے ہو کر کام نہ کرواؤ یہ کہاں ڈھنگ سے کچھ کرتی ہیں۔ انہیں روز ایک ہی بات بار بار سمجھانا اور سچ مانو تو اسی میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، رانیہ سے کہتی وہ آخر میں نرمین سے مخاطب ہوئی، جبکہ وہ ان کی ہر بات پر ہاں ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو شائستہ بس یہی کہتی رہی۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم یہ سب آغا کے لیے بنا کر لائی اور اب بیٹھ کر خود ہی کھا رہی ہو۔ سارے برتن منہ کے زاویے بگاڑنے کے ساتھ ساتھ اٹھا کر لا کر کچن میں پٹکنے کے بعد وہ اب سکون لینے کو وہیں گول میز کے اطراف پڑی کرسی پر بیٹھی تو کاؤنٹر پر چڑھ کر کھاتی ایزل کو دیکھ کر بول اٹھی، میری ڈشز میری مرضی۔ مزے سے بریانی کھاتی رعونت سے شانے اچکا گئی۔ آغا کا تو بس بہانہ ہی تھا، در حقیقت تمہارا کھانا حلق سے تب تک اترتا ہی نہیں جب تک تم یہاں نہ چلی جاؤ، تبھی اپنا کھانا اٹھائے یہیں لے آئے۔ وہاں موسد سے گویا ہوئی۔ ایزل آغا فارس سے کتنی قریب تھی یہی بات بس رانیہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اسی کو لے کر وہ ایسے جلے کٹے جملے اس کے سپرد کرتی رہتی تھی۔ آپ جو بھی سمجھو اور پلیز آغا کو آغا کہنا بند کریں، وہ آغا صرف میرے لیے ہیں، آپ سب کے لیے وہ صرف فارس ہے، اوکے؟ پہلا جملہ ایزل پھر سے لاپرواہی سے بولی، مگر جب غور کیا کہ وہ آغا فارس کو صرف آغا کہہ کر بات کر رہی ہے تو چمچ زور سے پلیٹ میں پٹکتی بولی، اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ انہیں صرف آغا تم ہی کہہ سکتی ہو؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان کا یہ نام تم نے کہیں سے ایجاد نہیں کیا، ان کا پورا نام آغا فارس ہے، سو جس کا دل چاہے انہیں آغا کہے، جس کا دل چاہے فارس، یا چاہے تو مکمل نام سے پکارے، تمہیں اس سے کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بھی تو ڈھیٹ پن سے گویا ہوئی، جانتی تھی کہ ایزل کو برا لگ رہا ہے، بلکہ بہت برا لگ رہا ہے، اور یہ دیکھ کر اسے اندر ہی اندر مزہ آ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ایزل کا دل چاہا کہ اس لڑکی کے بالوں میں ہی پنجہ مار کر انہیں اکھاڑ ڈالے۔ وہ پیچ و تاب ہی تو کھا کر رہ گئی تھی۔ مجھے دقت ہے کیونکہ انہیں آغا صرف میں ہی کہہ سکتی ہوں اور کوئی نہیں، سمجھ نہیں آئی تو میں اچھی طرح ایک بار پھر سے سمجھا دیتی ہوں۔ وہ پلیٹ زور سے کاؤنٹر پر رکھتی نیچے اتری اور اونچا بولتی ہوئی رانیہ کی طرف بڑھی، مگر تبھی آغا فارس اندر چلے آئے۔ رانیہ تمہیں چچی بلا رہی ہیں۔ اپنا بلاوا آنے پر وہ تو فوراً چلتی بنی، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ ایزل کی طرف ہوئے اور سینے پر دونوں ہاتھ بندھے تفتیشانہ انداز میں گویا ہوئے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں، وہ انجان بنتی شانے اچکا گئی۔ جھوٹ مت بولو، تمہاری آواز باہر تک آ رہی تھی۔ ایزل اگر اس نے مجھے آغا کہہ کر پکار لیا تھا تو اس میں اتنا ہائپر ہونے کی کیا بات تھی؟ اوہ تو یعنی وہ سن چکے تھے۔ کیوں کوئی بات نہیں تھی؟ آپ کے لیے نہیں ہوگی، میرے لیے، کیونکہ آپ کو آغا کہنے کا حق صرف مجھے ہے اور کسی کو نہیں۔ وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی تھی اور آغا فارس تو اکثر ان کے لیے ایسے جذباتی پن پہ حیران ہی رہ جاتے تھے۔ بتائیں نا، آپ کو اس نام سے بلانے کا حق صرف مجھے ہی ہے نا؟ یا شاید آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایزل کے علاوہ آپ کو کوئی بھی آغا کہتا پھرے؟ وہ جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ روحان سی بھی ہو گئی تھی۔ ایسا میں نے کب کہا ایزل کہ مجھے فرق نہیں پڑتا؟ ظاہر ہے مجھے فرق پڑتا ہے، مگر اب میں دوسروں کو منع تو نہیں کر سکتا کہ مجھے اس نام سے مت پکارا کریں۔ اسے کندھوں سے تھام کر کرسی پر بٹھاتے سمجھانے لگے۔ انہیں بھی فرق پڑتا تھا کیونکہ سب نے ہمیشہ انہیں فارس کہہ کر پکارا تھا۔ آج بھی وہ سب سے اپنا تعارف صرف فارس کہہ کر ہی کرواتے تھے، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ایزل کے سوا کوئی اور انہیں اس نام سے پکارے۔ ایزل وہ پہلی انسان تھی جس نے انہیں آغا کہنا شروع کیا، بلکہ اس نے تو یہ پہلا لفظ ہی آغا سیکھا تھا، اور وہ کتنا خوش تھے کہ ماما بابا کہنے کی بجائے اس ننھی پری نے پہلے ان کا نام سیکھا اور وہ بھی آغا کہنا۔
شروع سے جب وہ ایک ہی لڑکی کے منہ سے اپنا یہ نام سنتے آئے تھے تو پھر کیسے کسی اور کے منہ سے انہیں اچھا لگتا؟ ہاں تو منع کر دیا کرے نا، کیونکہ مجھے بالکل نہیں پسند۔ وہ کچھ روب سے گویا ہوئی تو وہ مسکرا اٹھی۔ اتنی جذباتی کیوں ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے تو کہنے دو نا، کیونکہ میرے نزدیک تو کسی اور کے بلانے اور تمہارے بلانے میں زمین آسمان کا فرق ہے، سمجھی؟ انہوں نے اس کی ناک دبائی، جو کہ ان کی عادت میں شامل تھا۔ کبھی اس کی ناک دبانا، کبھی کال مروڑنا، کبھی سر پر چپت لگانا، تو کبھی ہاتھ اور کندھوں سے تھام کر پیار سے سمجھانا۔ پر آپ رانیہ کو ضرور منع کرنا، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی۔ ایزل نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کڑوے کریلے سے منہ بنایا تو وہ ہنس پڑے اس کی ایسی صورت دیکھ کر۔ اور وہ اس قدر ناپسند کیوں ہے تمہیں؟ مجھے نہیں پتا، بس وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، اور آپ بھی اس سے زیادہ بات مت کیا کریں۔ وجہ تو تھی، اور تھی بھی بہت بڑی، مگر وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ اور یہ محترمہ کا حکم ہے، یہ گزارش، وہ بھی اس کے روبرو بیٹھے، جو آپ سمجھیں، مگر اس سے زیادہ لفٹ مت کروایا کریں۔ وہ سمجھ گیا، یہ حکم ہی ہے، مگر میں تو اس حکم کی تکمیل آلریڈی کر رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ میں پہلے بھی کون سا اس سے زیادہ بات کرتا ہوں۔ انفیکٹ یو نو مائی لٹل گرل کہ میں تمہارے سوا اور کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا، پھر بھی مجھ پہ اتنی پابندیاں۔ توبہ ہے بھائی، میں سوچتا ہوں اگر میری بیوی ہوتی تو تم میرے ساتھ کیا کرتی؟ میری بیوی کو تو تم میرے پاس بھی نہ آنے دیتی۔ آخری بات کہتے ہوئے وہ کھل کر ہنسے تھے، جبکہ ایزل تو مسکرا بھی نہ پائی تھی۔ اب منہ پھاڑے کے بھی تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ کیوں ہوتی کوئی اور آپ کی بیوی۔ اچھا بابا، اب موڈ صحیح کرو، جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ بلکہ ہاں، یاد آیا، تم تو میرے لیے کچھ بنا کر لائی تھی نا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں، بریانی اور کھیر۔ سیریسلی ایزل، تم واقعی خود بنا کر لائی ہو؟ وہ جو چینج کرنے کی غرض سے سب کے بیچ سے اٹھے تھے، رانیہ کو نرمین کے بلانے کی اطلاع دینے کے بعد کمرے میں جانے کا ارادہ تھا، مگر ایزل کی ناقواریت بھری بلند آواز سن کر وہیں رک گئے تھے اور اب باتوں میں لگ چکے تھے، جبکہ باہر مہمان بیٹھے ان کے منتظر تھے۔ جی آغا، وہ بھی خاص آپ کے لیے۔ آپ کو بریانی بہت پسند ہے نا؟ ہاں، تھوڑی سی الپنماپی نے بھی کی، مگر بنایا میں نے سب خود ہی ہے، سچ میں۔ وہ سب بھلائے پرجوشی سے گویا ہوئی۔ کھا کر بتائیں نا کیسی بنی ہے؟ وہ پلیٹ پکڑنے کو ہوئی۔ ضرور کھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کیسی بنی ہے دونوں چیزیں، مگر ابھی چینج کرنے جا رہا ہوں، پھر کچھ دیر سب کے پاس بیٹھوں گا، تم بھی باہر جا کر بیٹھو۔ شاباش۔ وہ اٹھے اور اسے کہتے خود کچن سے نکل گئے۔ ایزل بے صبری سے منتظر تھی، مگر جانتی تھی کہ اب تو ڈنر کے وقت ہی کھائیں گے۔ خیر، ڈنر کا ٹائم تو ہو ہی گیا تھا، مگر اب سب کو بھی تو وقت دینا تھا انہیں۔ نرمین لوگ 9 بجے گئے، ڈنر انہوں نے یہیں کیا، جبکہ ایزل بھی یہیں تھی اور سارا وقت اس کا چہرہ لٹکا ہی رہا۔ ایزل بیٹا، کہاں جا رہی ہے؟ سب کے جاتے ہی وہ بھی گھر جانے کو اٹھی، کیونکہ ڈنر پہ شائستہ نے اسے روک لیا تھا، مگر اب وہ منہ بنائے جانے کو تھی۔ گھر جا رہی ہوں پھپھو، اور میں نے کہاں جانا ہے؟ بیزاریت سے کہتی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ شائستہ نے اس کا مرجھایا چہرہ اور لہجہ نوٹ ہی نہ کیا۔ اچھا جاؤ دھیان سے۔ تو اس نے برابر والے گھر ہی جانا ہوتا تھا، پھر بھی وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ جاؤ دھیان سے۔ لاؤنج خالی ہو گیا، خاموشی چھا گئی، تو آج شائستہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ایزل جیسے ہی لاؤنج کے دروازہ پار کرنے لگی، سامنے سے آتے آغا فارغ سے ٹکراتے بچی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہی سوال جو شائستہ نے کیا انہوں نے بھی کر ڈالا، گھر، اور وہی جواب جو شائستہ کو دیا انہیں بھی دینے لگی۔ ارے ایسے کیسے؟ وہ بریانی اور کھیر کون کھلائے گا مجھے؟ مگر انہوں نے اسے شائستہ کی طرح جانے نہ دیا، بلکہ وہیں روک لیا، جبکہ ایزل ان کی بات پر چونکی۔ مگر آپ نے تو ڈنر کر لیا، اب آپ میرا بنایا کھانا کیوں کر کھائیں گے؟ بالکل بچوں کا سا انداز تھا۔ کس نے کہا کہ میں نے ڈنر کر لیا؟ کیا تم نے دیکھا مجھے باقیوں کی طرح پلیٹس بھر کر کھاتے؟ انہوں نے استفہامیہ نگاہیں ایزل پر جمائی، جو واقعی اب غور کر رہی تھی کہ انہوں نے ٹھیک سے ڈنر کیا ہی نہیں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری اتنی محبت سے لایا کھانا میں اگنور کر کے دوسرا کھا لوں گا؟ کبھی نہیں۔ چلو آؤ، اب شاباش، اچھے بچوں کی طرح مجھے سرو کرو، کیونکہ میری بھوک کی وہیں ہے۔ اسے اندر آنے کا کہتے وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ میں بھی نا خواہ مخواہ اداس ہو رہی تھی۔ آغا مجھے اور مجھ سے جڑی کسی بھی چیز کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ چہرہ جو کب سے مرجھایا ہوا تھا فوراً سے کھل اٹھا۔ کہاں رہ گئی یہ لڑکی؟ ابھی تک نہیں آئی؟ نادیہ نے انم کے ساتھ برتن اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ آ جائے گی ماما، ڈنر کے لیے رک گئی ہوگی، یہ پھپھو نے روک لیا ہوگا، اور آپ کو تو پتہ آج مادام نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، اب تو کھلا کر ہی آئے گی۔ ویسے میں تو حیران ہوں انم کہ ایزل جو کچن کے پاس پھٹکتی بھی نہیں تھی، اب کیسے دل لگا کر کھانا بنانا سیکھ رہی ہے، بلکہ آج تو اتنے مزے کا کھانا بنایا، سچ میں ذہین تو بہت ہے۔ نادیہ ایزل کو کچھ سگڑاپے والے روپ میں دیکھ کر خوش بھی تھی۔ حیران تو میں بھی تھی ماما، مگر خوش بھی ہوں کہ وہ پڑھائی سے فارغ وقت اچھے کام میں لگا رہی ہے، ورنہ آپ کو تو پتہ ہی ہے یہاں وہاں وقت ضائع کرتی رہتی ہے۔ آخری پلیٹس بھی اٹھائے وہ کچن میں چلی گئی۔ اتنا مزے کا کھانا بنایا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھایا ہی نہیں۔ بھائی میں تو انتظار کر رہا ہوں کب میری بیٹی آئے اور اسے میں اس کی اس بہترین کاوش کا انعام دوں۔ اعجاز بھی اٹھے اور پھر نادیہ کے ساتھ ہی ڈائننگ روم سے نکلتے ہوئے بولے، یاد ہے مجھے جب انم نے بھی پہلی بار کچھ بنایا تھا تو آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اسے انعام دیا تھا۔ نادیہ آج سے 8 سال قبل کی بات کرنے لگی، جب انم 22 سال کی تھی اور پہلی بار اس نے کچھ بنایا تھا، اور پھر اس کا شوق بڑھتا ہی گیا۔ 24 سال کی عمر میں اس نے اپنا BBA کمپلیٹ کیا، جبکہ 20 سال کی عمر میں اس نے کوکنگ میں دلچسپی لینا شروع کر دی، ورنہ تو نادیہ نے ہمیشہ ان دونوں کو اپنی توجہ سے پڑھائی پہ رکھنے کا کہا تھا۔
وہ ان ماؤں میں سے نہیں تھی جو کاموں کا بول بول کر ہی بیٹیوں کے کانوں میں دم کیے رکھتی تھی۔ وہ ان ماؤں میں سے تھی جن کی یہ سوچتی کہ پڑھائی کے وقت صرف پڑھائی پر توجہ دیں، پڑھائی کے بعد یہ کام تو کرنے ہی ہیں۔ انم کو تو جاب کی بھی اجازت تھی، مگر وہ باہر کے کاموں سے زیادہ گھر کے کاموں میں کمفرٹیبل تھی۔ تبھی جاب کا خیال نہ آیا، نہ دوسروں کے کہنے پر کی۔ جبکہ ایزل کا دھیان گھر کے کاموں میں ذرا برابر نہ تھا، اس کا مائنڈ پڑھائی کے بعد اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کا تھا۔ تبھی اس کے کوکنگ میں دلچسپی لینے پر سب حیران تھے، ورنہ یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ 22 سال کی تھی انم جب پہلی بار اس نے بھی انوش کی طرح اتنا بہترین کھانا بنا کر ہم سب کو حیران اور خوش کر دیا۔ اور اب دیکھو 8 سال گزر گئے، وہ 22 سے 30 کی ہو گئی۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے واضح سے گویا بھی ان کی بات کے پیچھے چھپا مطلب نادیہ خوب سمجھتی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کی بڑھتی عمر اور شادی نہ ہونے کے سبب وہ فکر مند تھے۔ اللہ سب بہتر کرے گا اعجاز، آپ پریشان نہ ہوں، ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر لوگ ہمیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا ہم انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو اس میں غم کھانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی اولاد کے لیے بہترین انسان چاہتا ہے۔ اگر کسی کو ہماری انم یا ہم پسند نہیں تو انہیں انکار کرنے کا پورا حق ہے، اور مجھے یقین ہے اللہ نے ہماری بیٹی کے لیے بہت کچھ اچھا سوچ رکھا ہوگا، تبھی اس کا بر ملنے میں دیر ہو رہی ہے۔ اعجاز نے کھل کر بات نہ کی، مگر ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے نادیہ نے ان کا حوصلہ بڑھانا چاہا، ان کی پریشانی کم کرنی چاہیے۔ یوں تو وہ بھی انہی کی طرح پریشان رہتی تھی، مگر دونوں ایک دوسرے کو ایسے ہی حوصلہ دیتے تھے۔ ہاں تم صحیح کہتی ہے، بس اللہ ہماری زندگی میں ہی ہماری دونوں بچیوں کو اچھے گھرانوں میں پہنچا دے، ہمیشہ وہاں ہنستی بستی رہیں، اور کیا چاہتے ہیں۔ آمین آمین، نادیہ نے سب کے دل سے آمین کہہ ڈالا۔ کیسی بنی؟ ابھی آقا فارس نے بریانی کا ایک چمچ ہی لیا تھا کہ ایزل بے صبری سے پوچھ اٹھی۔ او مائی گاڈ! انہوں نے حیرت بھرے تاثرات پیش کیے۔ کیا ہوا، آپ کو پسند نہیں آئی؟ انم کے چکھنے کے بعد اسے اتنا تو یقین تھا کہ دونوں چیزیں اچھی بنی ہیں، مگر آقا فارس اگر کہتے کہ اس میں مرچ اور نمک تیز ہے یا کم ہے، فلاں چیز کی کمی اور زیادتی ہے، تو وہ جھٹ سے یقین کر لیتی۔ یہ بریانی بنائی ہے تم نے؟ اس کو تم بریانی کہتی ہو؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ کب سے مجھے تم ایسا کھانا کھلانے کے لیے اتاولی ہو رہی تھی۔ ان کے تاثرات یوں تھے جیسے ابھی پلیٹ اٹھا کر پرے پٹخ دیں گے۔ جبکہ کھانا پسند نہیں آیا، اس شرمندگی پہ تو بعد میں ایزل کو رونا آتا، پہلے اسے ان کی ناپسندیدگی کا ایسا اظہار دیکھ کر ہی رونا آ گیا۔ وہ موٹے موٹے آنسو لیے بچوں کی طرح رونے لگے تو آقا فارس کے تو گویا ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ ارے ارے ایزل، میری پیاری گڑیا، میری پرنسس، تم رونے کیوں لگ گئی؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، آئی سویئر مذاق کر رہا تھا۔ یہ مذاق انہیں تو مہنگا ہی پڑ گیا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ رو پڑے گی، وہ بھی فوراً سے قبل۔ انہوں نے جاتے ہوئے ایزل کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے برابر والی کرسی پر بٹھایا، تو وہ ان کے منہ سے مذاق کا سن کر بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی، مگر جب انہوں نے قسم اٹھائی تو یقین تو آنا ہی تھا۔ توبہ، اتنے موٹے موٹے آنسو کہاں سے لے آتی ہو؟ آقا فارس نے اس کے ناک پر ٹکا چشمہ اتارا اور موٹے موٹے آنسوؤں کو صاف کرنے لگے۔ ان آنسوؤں کو تو وہ بہت مہارت سے صاف کر دیا کرتے تھے، آخر کو یہ 20 سالوں کی مہارت تھی، مگر ان آنسوؤں نے ہمیشہ انہیں تکلیف پہنچائی تھی اور ابھی بھی پہنچ رہی تھی۔ جہاں سے بھی لاتی ہوں آتے آپ ہی کی وجہ سے، آپ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب بہت برے ہیں آقا، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، چھوڑیں مجھے۔ اس نے ناراضگی دکھاتے ہوئے ان کے ہاتھ پرے ہٹاتے ہوئے اٹھنا چاہا۔ کیوں چھوڑوں؟ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی چھوٹی چھوٹی ساحرانہ آنکھوں سے ایزل کی بھیگی ہوئی موٹی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وڑیل پن سے بولے، جبکہ ایزل تو گھائل ہی ہو گئی تھی ان کے ان جملوں پہ۔ ہاں، کبھی مت چھوڑنا آقا، میرا ہاتھ، میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ دل ہی دل میں وہ ان سے تڑپ کر گویا ہوئی تھی، جبکہ ان آنکھوں کا یکٹا خود کی طرف دیکھنا، اور وہ بھی بنا جھپکے، آقا فارس کو چند لمحوں کے لیے میسمرائز کر گیا۔ آخر کیا بات تھی ان آنکھوں میں، خاص کر ایزل کی بھیگی آنکھوں میں؟ جب بھی وہ اس کی بلیوں جیسی بڑی بڑی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے تھے، اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوتا تھا، اور یہ دل ایسا کیوں محسوس ہوتا تھا، یہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ جتنی انہیں سمجھ آتی تھی وہ یہ کہ وہ اس کی بھیگی آنکھیں یعنی اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر دل عجیب لے سے کیوں دھڑکتا تھا، اتنی تڑپ کیوں پیدا ہوتی تھی؟ اس میں کہ وہ نہیں جانتے تھے، بلکہ دل کی ایسی حالتوں پہ تو وہ زیادہ غور ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ ایزل، انہوں نے کھوئی کھوئی سی ایزل کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی تو وجہ سے ہوش میں آئی۔ سچ میں مذاق کر رہا تھا، بریانی بہت بہت زبردست بنی ہے، جتنے بھی بہت لگاؤں اس کے لیے کم ہے۔ انفیکٹ میں تو حیران ہوں کہ تم نے پہلی بار میں اتنی اچھی بنا کیسے لی، کہیں کیوں چیٹنگ تو نہیں کی، یا پھر یہ کہ انم نے تمہیں بنا کر… اچھا سوری۔ اس کی آنکھوں کو پھر سے ڈباتا دے کر تو جلدی سے سوری کرنے لگے۔ کھیر نہیں کھلاؤ گی کیا؟ چلو جلدی سے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ۔ اس کے ساتھ وہ بھی اکثر بچہ بن جایا کرتے تھے، خاص کر ایسی سچویشن میں جب وہ بچوں کی طرح روٹھ جائے۔ اپنے ہاتھوں سے کھلانے والی بات پر پہلے تو ایزل نے 5-10 سیکنڈ نخرے ہی دکھائے، مگر پھر کھیر کا چمچ بھر کر ان کے لبوں کے قریب کیا، جنہیں کھول کر انہوں نے کھیر کا لذت بخش ذائقہ زبان سے حلق میں اتارا۔ امیزنگ! انہوں نے امیزنگ پہ قدرے زور ڈالا۔ آپ کو اچھی لگی؟ صاف ظاہر تھا پھر بھی پوچھ بیٹھی۔ بہت زیادہ، ایک دم پرفیکٹ ہے یہ تو، میری پرنسس تو کھانا بھی بنانے لگی ہے، وہ بھی اتنا مزیدار، مجھے نہیں پتا تھا۔ انہوں نے دل سے تعریف کی، وہ بھی جانتے تھے کہ ایزل گھر کے کاموں سے کتنا دور بھاگتی ہے۔ اس روز اسے کچن میں کام کرتا دیکھ کر وہ حیران تو ہوئے تھے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ باقاعدہ ڈشز بھی جلدی ہی بنا لے گی۔ اب
پتہ چل گیا نا، اب میں روز آپ کے لیے آپ کی پسندیدہ چیزیں بنایا کروں گی، وہ چہک کر بولی۔ نو، انہوں نے فوراً سے انکار کیا۔ لیکن کیوں؟ سارا چہک بھرا لہجہ غائب ہوا۔ روز نہیں، کبھی کبھار، کیونکہ تمہاری کلاسز سٹارٹ ہونے میں 1 ہفتہ یعنی چند دن ہی بچے ہیں۔ تمہیں بس اپنی پڑھائی پر دھیان دینا، یہ سب ہوتا رہے گا، لیکن میں تمہاری پڑھائی کو لے کر کوئی کمپرومائز نہیں چاہتا، تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ ایزل کا سارا موڈ غارت ہوا کہ اچھی بھلی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں، نہ جانے کہ پڑھائی بیچ میں کہاں سے ٹپک پڑتی تھی۔ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا آقا، اس سے زیادہ وہ اور کیا کہتی؟ گڈ گرل، یہ سب تو میں بعد میں کھاتا ہوں، پہلے تمہیں میرے لیے اتنا زبردست کھانا بنانے پر انعام تو دے دوں۔ انہوں نے اپنی جینس کی پاکٹ سے اپنا والیٹ نکالا، یعنی اسے انعام پیسوں کی صورت میں ملنے والا تھا۔ یہ رہا تمہارا انعام۔ انہوں نے 5,000 کے نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ اور اگر میں کہوں کہ آپ یہ پورے کا پورا والیٹ ہی میری ہتھیلی پر رکھ دیں تو؟ اس نے پیسوں والا ہاتھ بند کر کے انہیں مٹھی میں دباتے ہوئے کہا۔ تو یہ تمہارا ہوا۔ انہوں نے بنا سوچے بنا وقت لگائے جھٹ سے والیٹ اس کے دوسرے ہاتھ پر رکھ دیا، جو کہ اچھا خاصا پھولا ہوا تھا، کیونکہ اس میں نہ صرف 5,000 کے بلکہ 1,500 کے بھی کئی نوٹ تھے، اور کئی کارڈز تھے۔ آقا فارغ زیادہ تر کریڈٹ کارڈ ہی استعمال کرتے تھے۔ میں آپ سے آپ کا دل مانگوں اور کاش ایسے ہی۔ ہاں بالکل ایسے ہی، آپ اسے میری ہتھیلی پر رکھ دیں۔ آپ کو مانگوں اور آپ ایسے بنا سوچے بالکل ایسے ہی کہہ دیں کہ میں تو تمہارا ہوں، میرے بن جائے نا آقا۔ کہاں کھو جاتی ہو بار بار؟ تمہارا کہاں پورا کیا، یہ تمہارا ہوا؟ ہاں بس اس میں سے میرا ID کارڈ، بینک کارڈز اور گاڑی کا لائسنس مجھے دے دینا۔ ارے آقا آپ بھی نا، میں تو مذاق کر رہی تھی، میرے لیے آپ کا اپنے ہاتھوں سے دیا یہ انعام ہی بہت ہے۔ اس نے والیٹ واپس انہیں تھمایا۔ میرے لیے تمہارے آگے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ ان کا اشارہ پیسوں کی طرف تھا جو والیٹ میں موجود تھے۔ میرے لیے بھی آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں آقا، وہ بے اختیاری میں کہتی کہ بے اختیاری ان کا ہاتھ تھام گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا جب کہ آقا فارغ کی مسکراہٹ مدھم پڑی تھی۔ کچھ تو عجیب لگا تھا انہیں، کہ ایزل کا یہ انداز یا پھر والہانہ پن سے ان کا ہاتھ پکڑنا، جو بھی تھا آج کل وہ انہیں پہلے سے ایزل نہیں لگتی تھی۔ ایزل اب تم جاؤ، 9 بج رہے ہیں، کب سے میرے لیے بیٹھی تھی، تھک گئی ہوگی۔ اور ہاں یہ میں ضرور کھا لوں گا۔ نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے اسے چلے جانے کا کہہ دیا، شاید اپنے ہاتھ پر اس کا لمس عجیب طرح سے محسوس ہو رہا تھا۔ اوکے آقا، ضرور کھا لیجیے گا۔ وہ فوراً بات مانتی اٹھی اور ہاتھ ہلا کر بائے بائے کرتی ڈائننگ روم سے نکل گئے، جبکہ آقا فارغ چند لمحے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگے جہاں اس کا لمس تھما ہوا تھا، اور پھر سر جھٹک کر کھانے لگے۔ جب نظر میز پر پڑے اس کے چشمے پر پڑی۔ ایک تو یہ لڑکی بھی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو جانے سے قبل دیکھتی نہیں کہ کچھ بھول تو نہیں رہی۔ چھوڑ گئی کلاسز ہی، انہوں نے اس کا چشمہ ہاتھ میں لیا اور مسکرا دیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔